الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 145 سے 147۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے احسانات اور انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات، احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریٹن فارم میں تختیوں کے اوپر لکھے ہوئے احکامات عطا کیے، جو کہ تورات ہی کے احکامات تھے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ تورات سے الگ کوئی تختیاں تھیں، لیکن زیادہ بہتر موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تختیاں، یہ سلیٹیں، یا جس شکل میں بھی اللہ پاک نے چاہا، پسند کیا، لکھی ہوئی شکل میں اللہ پاک نے کچھ چیزیں، کچھ شیٹس کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں، جن کے اندر چیدہ اور اہم احکامات موجود تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آخر میں اس قوم کا طرز عمل بیان کیا۔ اتنے انعامات، اتنے احسانات، لیکن اس کے باوجود ان کی بدعمالیاں اور ان کی فسق و فجور والی طبیعت جو ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں ان کی ضد، ہٹ درمی، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک نے ان کو کیا سزا دی۔
وَكَتَبْنَا اور ہم نے لکھ دی۔ کتبنا فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے صیغوں کی پہچان آخر سے کرتے ہیں۔ کتبنا کے آخر میں جو نون الف نا ہے، یہاں سے پتہ چلائیں گے کہ اس کا معنی ہم نے لکھا یا تم نے لکھا یا میں نے لکھا یا کس نے لکھا۔ اس کو صیغہ کہتے ہیں، ایک ہی لفظ کی مختلف شکلیں تھوڑا تھوڑا گھما پھرا کے، کبھی میں نے لکھا، کبھی تم نے لکھا، کبھی اس نے لکھا۔ تو فعل ماضی پاسٹ ٹینس جو ہوتا ہے اس میں لفظ کے آخری حصے سے شناخت کرتے ہیں کہ اس میں کون سا صیغہ ہے، کون سا پروناؤن اس میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن فعل مضارع جس میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس پائے جاتے ہیں، ان کی شناخت شروع سے کرتے ہیں۔ جیسے یعبد، وہ عبادت کرتا ہے، یہ فعل حال ہے نا، موجودہ زمانہ پریزنٹ۔ یعبد شروع میں علامت دیکھیں یا، شروع سے شناخت کریں گے صیغے کی۔ یعبد وہ عبادت کرتا ہے، تعبد تو عبادت کرتا ہے، اعبد نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو لفظ ہے کتبنا، یہ چونکہ فعل ماضی ہے، اس میں صیغے کی پہچان شروع سے نہیں کرتے بلکہ اس کے آخر میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک دو حروف کی تبدیلی آخر میں چل رہی ہوتی ہے۔ تو کتبنا ہم نے لکھ دی، لہو اس کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہو سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں، لہو اس کے لیے، یا سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں آپ آسانی کے لیے کہ اس کی خاطر، وَقَتَبْنَا لَهُ اور ہم نے اس کے لیے لکھ دی یا اس کو لکھ دی، فی الالواح تختیوں میں، لوح لوح قرآنی، لوح محفوظ، وَقَتَبْنَا لَهُ فی الالواح اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی، من میں سے یا کچھ، کل شیء ہر چیز، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں لکھ دی، موعظۃً نصیحت، انسٹرکشن، و تفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کے لیے، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا جہان کا ہر علم اس میں لکھ دیا تھا۔ یہ کلی کا لفظ جو ہے یہ سیاق و سباق کے مطابق موقع محل کی نسبت سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر قیامت تک آنے والے جتنے علوم و فنون ہیں، سائنس کا علم ہے، میڈیکل کا علم ہے، وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی، نہیں۔ مراد یہ ہے، سیاق و سباق کے لحاظ سے مراد یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، دین پر چلنے کے لیے جو ان کی ضروریات، عبادت کے طور طریقے اور عقائد کا تذکرہ، عقیدہ آخرت کا تذکرہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ، اس طرح کی جو ان کی دین کے متعلق بنیادی اور اہم چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں ان کی تفصیل موجود تھی۔ فخذ، فا تو سو، پس خود پکڑ، فخذ پس اے موسیٰ علیہ السلام خود پکڑ، واحد کا صیغہ ہے، ہاں ان کو، انہیں، کن کو؟ تختیوں کو، الواح مراد ہیں ہا کی ضمیر سے، فا خود، آخذ یاخذ پکڑنا، اخذ کرنا، تو خود اس سے فعل امر ہے، خود پکڑ، کس کو پکڑ؟ ان تختیوں کو، بھی ساتھ قوتن، قوت مضبوطی سے، سو ٹیک دیم ود ڈٹرمینیشن، ان تختیوں کو مضبوطی سے تھام لے گا، مطلب
کہ ان تختیوں کے اندر، ان سلیٹس کے اندر، ان شیٹس کے اوپر جو احکامات لکھے ہوئے ہیں نا، ان احکامات کو اے موسیٰ علیہ السلام آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یعنی ان پر مضبوطی سے کاربند ہو جائیے، ان پر عمل کیجئے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیجئے۔ سب سے پہلے پیغمبر کو حکم دیا، اس کے بعد کہا کہ اپنی قوم کو بھی وَأْمُرْ، اور حکم دے قوم کا، اپنی قوم کو، یأخذوا، وہ پکڑے رکھیں، بازر بھی کو پریپوزیشن ہے، احسنی، بہترین باتوں کو، ہاں ان تختیوں کی، ہاں کی ضمیر پھر لوٹ رہی ہے الواح کی طرف، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ وہ ان تختیوں کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں، بیسٹ آف دیم۔ اب بہترین باتوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا اندر اندر سے بہترین باتوں کو پکڑنا تھا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر آسمانی کتاب کے اندر کئی ایک مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، آپ چاہے 2 یا 3 آپشن بھی ہوتے ہیں، جیسے ایک گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ تو احسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، جیسے بیسٹ کا لفظ ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے بہت اچھا یا زیادہ اچھا، اور ایک ہوتا ہے بہترین، یعنی سب سے ہی بہتر، سب سے بہترین، سب سے اچھا، وہ لفظ ہے احسن۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اس کتاب کے اندر یا ان تختیوں کے اندر جو احکامات ہیں، ان میں جہاں 2 3 آپشن ہے نا، تو ان میں سے جو سب سے عظیمت والا، سب سے تقوی والا، سب سے فضیلت والا، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے نا، وہ کرنے کی کوشش کرو۔ بہترین کام، مثال قرآن مجید سے 1 2 مثالیں دین اسلام سے سمجھتے ہیں۔ مثلا کسی نے قتل کر دیا، اب وہ جو مقتول ہے اس کے ورثاء اس قاتل کو قتل بھی کروا سکتے ہیں عدالت سے، قتل کا بدلہ قتل، قصاص، کہیں نہیں جی اس کو قتل کریں۔ اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ قصاص لے کے اس کو معاف کر دیں، قصاص لے لیں، چلو یہ مقتول جو ہے اس کے بیوی بچوں کا کوئی خرچہ مرچہ لگا دیں، یا ان کو کوئی پیسے دے دیں، ان کا کوئی کاروبار، بزنس، کوئی انویسٹمنٹ ہو جائے گی، چلو ان کا گھر چلتا رہے گا، اور اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں آخر، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی شرمندگی ہے، احساس ہو گیا۔ 2 آپشن ہو گئے۔ جائز تو ہے کہ آپ قاتل کو قتل ہی کروائیں، آپ کا حق ہے، لیکن احسن کیا ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ اسی طرح کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی آپ کو ایک مکہ مارتا ہے، تو آپ اس کے جواب میں مار سکتے ہیں، اتنا ہی مکہ، اتنی ہی تکلیف آپ بھی اسے دے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم کے خیال میں اگر کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس کے جواب میں گالی بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی طرف سے گالی نہیں ہے، وہ آپ کی طرف سے بدلہ ہے صرف۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان روک لیں، درگزر کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، یا اس کو معاف کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ احسن۔ یہ مطلب ہے اب مسواک کے بغیر بھی نماز تو ہو جاتی ہے نا، لیکن احسن کیا ہے کہ آدمی مسواک کر کے نماز ادا کرے، یہ احسن ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ 2 آپشن ہے وہاں جو بیسٹ ہے، بیسٹ آف اٹ، اس کو اختیار کیا جائے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے اے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ ان تختیوں کی بہترین باتوں کو اختیار کریں، یا بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں، یا بہترین باتوں پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ، ان قریب، ضرور، سین زبر سا کا معنی ان قریب بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ضرور کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سعوری،
ان قریب ضرور میں دکھاؤں گا، اری میں دکھاؤں گا، اور نوری ہم دکھائیں گے، تری تو دکھائے گا۔ سوری ان قریب میں دکھاؤں گا کم تمہیں دار الفاسقین، نافرمانوں کا گھر، نافرمانوں کا ٹھکانہ، نافرمانوں کا انجام ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام قوم کو سمجھا لیجیے، یہ تختیاں ہم نے دی ہیں عمل کے لیے، ان کو ابار لیجیے، ورنہ پھر نافرمانوں کا انجام ان قریب ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ بنی اسرائیل کے حق میں بات ہے کہ یہ بنی اسرائیل اگر ان تختیوں پر اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے نا تو پھر ان کو فتوحات عطا فرماؤں گا، عزتوں والی زندگی عطا فرماؤں گا، یہ ملک شام پر حملہ آور ہوں گے، ایک وقت آئے گا، اور جو ملک شام کے اندر کافر ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کر دوں گا، اور تمہیں یا تمہاری قوم کو ان کافروں کا انجام، ان کی ذلت و رسوائی دکھاؤں گا۔ یہ تمہیں ایک بدلہ ملے گا اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کرنے کا، عظیمت والے اور احسن سب سے بہترین کاموں پہ عمل کرنے کا۔ ایک تو یہ مطلب ہے، دوسرا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی جو ان تختیوں میں لکھے گئے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے نا، نافرمان بن جائیں گے، باغی بن جائیں گے، تو ان قریب میں ان کی ذلت و رسوائی دنیا میں دکھاؤں گا، یا پھر آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ اس کا مطلب ہے سأصرفو، سین زبر سا، ان قریب، اصرفو میں پھیر دوں گا۔ پھیرنا علم و صرف عربی میں ہوتا ہے نا، علم و صرف کا مطلب ہے یہ سیغوں کا علم، جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یا عبودو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تو کرتا ہے، اعبدو میں کرتا ہوں، نعبدو ہم کرتے ہیں، یہ ایک ہی لفظ کو گھما پھرا رہے ہیں، اس علم کو کہتے ہیں علم و صرف۔ تو اسی سے ہے یہ لفظ سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، گھمانا پھرانا کسی چیز کو، ایک حالت سے دوسری میں لے جانا، دوسری سے تیسری میں لے جانا۔ سأصرف ان قریب میں پھیر دوں گا، ان سے، آیاتی اپنی آیات سے، اور یا کے آگے زبر لگا کے آگے ملا لیا گیا، الذین یتکبرون، ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں، جو بڑے بنے پھرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بے ساتھ بغیر الحق کی، حق کے بغیر، نہ حق، یعنی انسان کو تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، یہ انسان جب بھی تکبر کرے گا یہ ناحق ہے، تکبر کرنا نہیں بنتا، اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں خصوصاً اللہ کے احکامات کے مقابلے میں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناحق تکبر نہیں کرنا، حق کے ساتھ جائز طریقے سے تکبر کرنا جائز اور درست ہے۔ وہ کیسے؟ تکبر کی جائز صورت بھی ہوتی ہے کوئی، کیا؟ جب کافر کو دکھانا ہو، اللہ کے دشمن کو دکھانا ہو نا، تو پھر تکبر جائز ہے، پھر تو بیت اللہ کا طواف کرتے وقت بھی جائز ہے۔ تو یہ تکبر اللہ کے سامنے نہیں ہے، اللہ کے ایمان والے بندوں کے سامنے نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن اور باغیوں کے سامنے ہے، ان کو بڑا بن کے دکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ بغیر الحق کا، کہ اگر بغیر حق کے تکبر نہیں جائز، ہاں حق کے ساتھ کہیں ضرورت پڑ جائے تو وہاں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے، اللہ پاک اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جو کافروں کی صفوں کے درمیان اس طرح چوڑا ہو کے چلتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں۔ اپنی آیات سے پھیر دوں گا مطلب کہ میری آیات کو سمجھنے کا اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ان سے چھین لوں گا۔ کس وجہ سے؟ جرم کیا ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، انا، میں بڑی چیز ہوں، میں یہ کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھوں، یہ کیا بات ہوئی؟
میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے تو زیب نہیں نہ دیتا، میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، جوتا اچھا پہنتا ہے، سوٹڈ بوٹڈ بن کے رہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو صاف ستھرا رہنا، خوبصورت بن کے رہنا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ پاک خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ تکبر کی تعریف، ڈیفینیشن یہ ہے، الکبر بطر الحق، حق بات کو، صحیح بات کو ٹھکرا دینا، جٹلا دینا، نہ ماننا اور اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اور پھر آپ نے فرمایا وغمط الناس، صحیح مسلم، غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر جاننا۔ اگر نیک عمل کر رہے ہیں تو پھر بھی جو اس نیکی سے محروم ہے نا، ان کو کمتر خیال نہ کریں، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ کے ساتھ ہر ایک کا معاملہ، پتہ نہیں اس کے اندر اللہ پاک نے کون سی خیر رکھی ہوئی ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہاں، دوسروں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، اصلاح کریں، نیکی کی ترغیب دیں، لیکن دل میں کسی قسم کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں اور یہ کمتر ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے چونکہ حق بات کو ٹھکرا دیا، جٹلا دیا، تکبر کیا، بڑے بنے، اللہ اور اس کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی، تو یہ تکبر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو بطور سزا میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں اور پھر انہیں اپنی آیات سے ہمیشہ کے لیے دفع دور کر دیتا ہوں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ البقرہ میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون میں بیان ہوا کہ موریں لگ چکی، اب ان کو حق نہ نظر آنا ہے نہ یہ سن سکیں، لیکن اس کا سبب وہ خود بنے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے مقابلے میں ضد سے، انا پرستی سے، ہٹ درمی سے، تکبر سے کام لیا، اللہ کی آیت سن کے آگے سے عاجزی کا اظہار کیا، حدیث سن کے جھک جایا کر اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگا کر کہ یا اللہ میرے دل کو پھیر دے، میں عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے، اس کے شکنجے سے بچا لے، نکال دے۔ تو یہ تو عاجزی ہے، گناہ گار ہونا اور چیز ہے، کم از کم احساس تو ہو نا غلطی کا۔ اور ایک ہے بندہ آگے سے جسٹیفائی کرے، آگے سے تکبر کا مظاہرہ کرے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو پھر اس کی سزا بہت بڑی ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت، ہر نشانی دیکھ لیں، ہر آیت دیکھ لیں، ہر معجزہ دیکھ لیں، ہر دلیل دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، ہمارے مہر لگا دینے کے بعد، ہمارے ان کو ہدایت سے، اپنی کتاب وحی سے دفع دور کر دینے کے بعد کیا مجال ہے ان کی کہ یہ کوئی بھی آیت دیکھ لیں، کوئی بھی معجزہ نشانی دیکھ لیں اور یہ اس پر ایمان لا سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ان کو ہم نے دور کر دیا، لا یؤمنوا بها، اب یہ اس پر ایمان نہیں لاتے، نہیں لا سکتے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد، راہ ہدایت، سبیل راستہ اور رشد ہدایت، اور اگر وہ دیکھ لیں بلائی کا راستہ، لا يتخذوه سبیلا، تو وہ اسے راستہ نہیں بنائیں گے، لا يتخذوه، وہ اسے نہیں بنائیں گے سبیلا، راستہ، وہ اس بلائی، اس ہدایت کو اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے ان پر یہ مہر لگا دی ہے۔ ہاں، پہلے ہم نے ان کو بڑے موقع دیے تھے کہ یہ بلائی کا، ہدایت کا، خیر کا راستہ قبول کر لیں، لیکن ان کا تکبر، ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد، ان کی انا، یہ چیز رکاوٹ بن گئی۔
تو پھر ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جاتے ہو تو جاؤ، اب یہ توفیق تم سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضی، بہت بڑا غیظ و غضب ہے اللہ کا۔ اللہ اس سٹیج سے ہمیں محفوظ فرمائے، یہ بڑی خطرناک سٹیج۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیتے یا دیکھیں، سبیل الغی، گمراہی کا راستہ، سبیل الرشد اور سبیل الغی، گمراہی کا راستہ، یتخذوہ، یہ بنا لیں اس کو سبیلا، راستہ، یہ اسے راستہ بنا لیتے ہیں، یہ اسے اپنا منہج بنا لیتے ہیں۔ ذالک، یہ یعنی اب یہ برائی کو اختیار کریں، نیکی اختیار نہیں کر سکیں گے ایسے لوگ۔ ذالک، یہ بازر بھی آخر میں وجہ بھی بیان کر دی، ذالک، یہ کیفیت، یہ سٹیج کیوں آئی؟ بازر بھی اس وجہ سے، سبب سے، انہم، کہ بے شک انہوں نے یا بے شک وہ، کذبوا، جھٹلاتے تھے، بے شک انہوں نے جھٹلایا، بی کو، آیاتنا، ہماری آیات کو، بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ ہم نے ان کو بڑے موقع دیے تھے، لیکن ان کے تکبر نے، ان کی ضد انا پرستی نے ان کو حق بات کو جھٹلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تکبر کے ساتھ۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، عنہا، ان سے یعنی ان آیات سے، غافلین، غفلت کرنے والے۔ یہ ہماری آیات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ جان بوجھ کے ان سے غفلت کرتے تھے۔ تو پھر ہم نے بھی ان کو اس کی سزا دے دی۔ اللہ اکبر، سورہ صاف میں آتا ہے نا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے نا تو پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انسان خود ٹیڑھا ہوتا ہے پھر اللہ پاک بھی ایک سٹیج آتی ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تو ٹیڑھا ہو ہی جا، اب میں تمہیں سیدھا ہونے کی توفیق بھی نہیں دوں گا۔ اس لیے یہ عادت اور وتیرہ بنائیں، کوئی بھی آیت سن لیں، کوئی حدیث سن لیں، کوئی خیر کی بات سن لیں، فوراً اس کو تسلیم کرنے کی طبیعت بنائیں، اس کو ماننے والی طبیعت بنائیں۔ اور اگر دل ماننے کو نہیں کر رہا نا تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رونے والی شکل بنا کے کہا کہ اللہ جی میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دیں، یا اللہ میرا دل فلاں چیز کی طرف، تیرے نبی کے فلاں فرمان کی طرف مائل نہیں ہو رہا، یا اللہ میرے دل کو مائل کر دے۔ اللہ میں تیرا نافرمان نہیں ہوں، اللہ میں تیرا باغی نہیں ہوں، اللہ میں متکبر نہیں ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تو مجھے فلاں نیکی سے محبت عطا فرما دے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا دل پھیر دیں۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، جو کہ سب سے بڑے اللہ کے اطاعت گزار تھے۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا، ہماری آیات کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، آخرت کے دن ہم سے ملاقات کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ انہوں نے سوچا کہاں مرنے کے بعد زندگی ہوگی، کہاں اللہ سے ملاقات ہوگی، حبطت، ضائع ہو گئے، ضائع کر دیے نہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ کیونکہ جس کا ایمان نہیں نہ ہوتا اللہ پر، آخرت پر، اس کی کوئی نیکی بھی آخرت میں اسے فائدہ دینے والی نہیں۔ یہ اللہ پاک کا قاعدہ قانون ہے کہ کافر جو ایمان نہیں رکھتا، جو مومن نہیں ہے، اس کی نیکی کا صلہ بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم،
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ حل یجزون، حل کے بعد جملے میں الا آ جائے تو اس کا معنی نہیں، حل کا معنی ویسے کیا بھی ہوتا ہے، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر اس کا معنی نہیں بھی کیا جا سکتا۔ حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، یجزون فعل مجہول ہے پیسے وائس، حل یجزون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما جو کانو تھے وہ یعملون کیا کرتے۔ ان کو اگر ان کی نیکیوں کا صلہ نہیں نہ دیا جائے گا تو ان کے جو کفریہ، شرکیہ اور اللہ کی بغاوت والے کام ہیں ان کا بدلہ ان کو بہرحال دیا جائے گا، نیکیوں کا صلہ بھی ان کو دیا جائے گا، لیکن وہ دنیا میں دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمارے دلوں میں عاجزی پیدا فرمائے، اللہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں اپنی آیات پر، اپنے احکامات پر عمل کرنے کے لیے عاجزی عطا فرمائے، رقت و نرمی اور فرما برداری والا دل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔